ایک چھوٹے سے گاؤں میں کریم نام کا غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی غربت کی سختیوں سے بھری ہوئی تھی۔ روز صبح سویرے وہ مزدوری کے لیے نکلتا، کبھی کھیتوں میں کام کرتا تو کبھی کسی رئیس کے جانوروں کو چارہ ڈالتا۔ دن بھر کی سخت مشقت کے بعد جو کچھ کما پاتا وہ اتنا ہی ہوتا کہ شام کو گھر میں روٹی پک جائے۔ اس کی بیوی اور 2 چھوٹے بچے اکثر بھوکے سو جاتے۔ کریم کے دل میں ہمیشہ ایک حسرت رہتی، کاش میرے بچوں کے لیے خوشحال زندگی ہوتی، ان کے چہروں پر مسکراہٹ رہتی، انہیں بھی وہ سب کچھ ملتا جو دوسروں کے بچوں کو میسر ہے۔ ایک دن صبح کے وقت کریم لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل گیا۔ دھوپ ہلکی سی نکلی تھی اور پرندے چہچہانے میں مصروف تھے۔ اچانک اس نے جھاڑیوں کے پاس ایک عجیب سی آواز سنی۔ وہ آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت مرغا گھاس میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ مرغا عام مرغوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے پر ایسے چمک رہے تھے جیسے ان پر سونے کی باریک پرت چڑھی ہو، آنکھیں موتیوں کی طرح روشن اور آواز میں عجیب جادو۔ کریم نے اسے اٹھایا اور حیرت سے دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر، ایسا مرغا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ کریم اسے گھر لے آیا۔ بچے خوشی سے اچھلنے لگے۔ انہوں نے کہا، ابا یہ تو انمول مرغا ہے، دیکھو کتنا حسین ہے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہونے ہی والا تھا، مرغا بانگ دینے لگا، مگر یہ بانگ عام مرغے کی طرح نہ تھی۔ اس میں ایسی مٹھاس اور گونج تھی کہ پورے گاؤں میں سنائی دی۔ لوگ حیران ہو کر اپنے گھروں سے نکلے اور کہنے لگے، یہ آواز کس مرغے کی ہے؟ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ کچھ لوگ کریم کے گھر پہنچے اور مرغا دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ایک نے کہا، یہ عام پرندہ نہیں لگتا ہے کہ یہ برکت والا ہے۔ اس دن سے کریم کے حالات بدلنے لگے۔ مزدوری کم ملتی تو بھی کھانے پینے کی تنگی نہ رہتی۔ بچے بیمار ہوتے تو جلدی صحت یاب ہو جاتے۔ گھر کی فضا میں عجیب سکون اور برکت آ گئی۔ چند دنوں بعد گاؤں کا ایک امیر تاجر آیا۔ وہ مرغا دیکھ کر آنکھیں پھاڑ کے بولا، کریم یہ مرغا مجھے بیچ دو، میں تمہیں 10 چاندی کے سکے دوں گا۔ کریم مسکرا کر بولا، بھائی یہ میرے بچوں کی خوشی ہے، میں ایسے نہیں بیچ سکتا۔ تاجر نے سکوں کی تھیلی لہرا کر کہا، سوچ لو تمہارے گھر میں فاقے رہتے ہیں، یہ سکے تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں۔ کریم نے جواب دیا، خوشی سونے چاندی سے نہیں ملتی، یہ مرغا اللہ کی امانت ہے، میں ایسے بیچ کر اپنی قسمت کا سودا نہیں کروں گا۔ تاجر ناکام لوٹ گیا، مگر گاؤں بھر میں کریم کی بات مشہور ہو گئی۔ لوگ اسے دیانتدار اور صابر سمجھنے لگے۔ کچھ ہفتے گزرے تو گاؤں کے رئیس کو بھی خبر ملی۔ وہ لالچی اور غرور میں ڈوبا ہوا انسان تھا۔ وہ کریم کے گھر آیا اور اکڑتے ہوئے بولا، سنو کریم، یہ مرغا مجھے دے دو، میں 50 سونے کے سکے دینے کو تیار ہوں، ایسی دولت تم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ کریم لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، 50 سونے کے سکے، اگر یہ لے لوں تو میرے بچوں کی تقدیر بدل جائے گی، وہ بھوک اور محتاجی سے بچ جائیں گے۔ لیکن اسی لمحے اسے یاد آیا کہ اس مرغے نے اس کے گھر میں کتنی برکت ڈالی ہے۔ یہ صرف ایک پرندہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی رحمت کی نشانی تھا۔ اس نے ہمت کر کے کہا، رئیس صاحب، دولت سب کچھ نہیں، یہ مرغا میرے لیے خوشی ہے اور خوشی بیچی نہیں جاتی۔ رئیس نے غصے سے کہا، تم نادان ہو، موقع گما رہے ہو، ایک دن پچھتاؤ گے۔ اور وہ تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ کریم نے مرغا بیچنے کے بجائے اپنی محنت مزدوری کے ساتھ قناعت کو اپنا سہارا بنایا۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ جو پہلے اسے کمتر سمجھتے تھے اب کہتے، کریم غریب ضرور ہے مگر دل کا امیر ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ نے اس کے رزق میں اتنی برکت ڈالی کہ اس کا گھر کبھی خالی نہ رہتا۔ بچے خوشحال ہونے لگے، بیوی کے چہرے پر سکون آ گیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب کریم کے دل سے غربت کا خوف نکل گیا تھا۔ ایک دن وہی رئیس بیمار پڑ گیا۔ دولت کے باوجود اسے سکون نہ ملا۔ علاج پر سونا بہا دیا مگر دل کا چین نہ آیا۔ جب اس نے سنا کہ کریم اب خوشحال ہے تو حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا، میں نے دولت کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ کھو دیا اور یہ غریب اپنی قناعت سے سب کچھ پا گیا۔ اصل خوشحالی سونے چاندی میں نہیں بلکہ قناعت اور شکر میں ہے۔ لالچ وقتی آسائش دیتا ہے مگر دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی دی ہوئی امانت پر راضی رہے وہی حقیقی امیر ہے۔